الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کب تھا رسول کو پسند رونا حسین کا آغوش فاطمہ تھی بچھونا حسین کا بے گور و بے کفن قیامت سے کم نہیں صحرا کی گرم ریت پر سونا حسین کا اوکھی ہے دید یار دی اپنی خودی مٹا کے مل طلب ہے اگر دیدار دی سجدے چ سر کٹا کے مل حسین ابن علی تو پوچھ ذرا قید وفا یار دے بھاویں وسے تیرا دمی عاشق نی ہمت ہار دے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں درود شریف پڑھنے اللہ الحمدللہ آپ حضرات کی دعائیں پیر طریقت راہبر شریعت حضرت اقدس پیر ابو بکر یوسف صاحب حفظہ اللہ تعالی بھائی محمد محسن گلو صاحب ان کا حکم میری بھی دلی تمنا کہ میں اللہ والوں کے قدموں میں ایک مرتبہ دوبارہ حاضری دوں مسلسل اسفار روزانہ 3 4 5 پروگرام کل راجن پور کے علاقے میں مجھے گرمی لگی پھر کافی پیٹ خراب گلا بخار تدبیر پر تقدیر غالب آتی ہے سوچ پر حکم اس کا غالب آتا ہے بسا اوقات انسان جہاں پہنچنا طے ہو نہیں پہنچ سکتا رزق انسان کو وہاں کھینچ لے جاتا ہے جہاں اللہ نے اس کے لیے رکھا ابھی سفر جو تھا وہ باراستہ اچ شریف سے تو جس طرح مجھے بتایا گیا کہ ان راستوں سے کیونکہ دن میں چوک سرور میں تھا شیخ الحدیث مولانا عبد المجید فاروقی صاحب کے ہاں صبح 10 بجے تو مجھے یہی بتایا کہ اس راستے سے آپ جلال پور پیر والا سے اس شریف سے جلال پور پیر والا اب میں رزق کی بات بتلاؤں میں اس شریف کے چوک میں نے ساتھیوں سے پوچھا کسی نے ادھر کسی نے ادھر ایک نوجوان دوڑتا ہوا عبداللہ حضرت صاحب السلام علیکم پہچانتے میں نے کہا نہیں کہ میں وہ سودگان محلہ اس شریف میں نے کہا اچھا یار کیونکہ 3 4 مرتبہ جانا ہوا کیا کھائیں گے میں نے کہا میرا تو پیٹ خراب ہے اب رستہ بتاؤ کہ جی 1 منٹ وہ جو میٹھے لے کے آیا پھر گرما پھر 2 3 چیزیں تو کس کے باغ میں کس کے درختوں پر مالک کون ٹھیکیدار کون کتنے ہاتھوں سے بکتا ہوا اس ریڑھی پر آیا مجھے اللہ نے کہاں سے بھیجا میں چھوجا آباد سے بھی آ سکتا تھا دوسرے راستے سے اس راستے سے بھیجا
کہ جو تیرے مقدر کا نہیں وہ تیرے حلق میں سے چھین لیا جائے گا، اور جو تیرے مقدر کا ہوگا وہ آسمان کی بلندیوں سے لا کر تیرے منہ میں ڈال دیا جائے گا۔ بس اے بندے، جہاں تیری سوچیں ہوں، جہاں تیری فکر ہو، اور جہاں تیرا گمان جائے وہاں ہمیں یاد کر لیا کر۔ ہم اپنے بندے سے بڑا پیار کرتے ہیں، ہم اسے کبھی تنہا اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ انسان اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اپنے بندے کو نہیں چھوڑتا۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور اس وقت جہاں جہاں اجتماعات ہو رہے ہیں، اس کو تھوڑا کھولو ٹھنڈا ہو گیا، جہاں جہاں اجتماعات، اپنوں کے غیروں کے، ہر ایک عاشقی کا دعویٰ کرنے والا، ایک عاشقی کا دعویٰ کرنے والا جہاں جہاں پروگرام ہو رہے ہیں، وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو سیدہ زہرا کی گود میں دیکھتا ہے، پھر وہاں سے اٹھا کر نانا جان کے کندھوں پر لاتا ہے، پھر وہ کندھوں سے اٹھا کر کربلا کے میدان میں جا کے شہید کروا دیتا ہے۔ بس حسین کی محبت ختم، چیپٹر کلوز۔ اہل سنت کے غیور مسلمانوں کو، غیور نوجوانوں کو آج تک پتہ ہی نہیں لگا حسین نے زندگی کن میں گزاری ہے۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں، کچھ تھوڑا سا زندگی پر گفتگو کرنے لگتا ہوں تو میرے کان میں فوراً پرچیاں، شہادت پڑھو، شہادت پڑھو۔ اس سے پہلے پڑھ کے گئے، حالت آپ نے دیکھ لی، لاکھ مانگا، میکسیمم 6-7 ہزار روپیہ ہوا۔ میں آپ کو شہادت سنوں، جو امت مال دینے پر نہیں آئی وہ جان دینے پر کہاں ہے؟ آپ ناراض تو نہیں؟ دیکھو بھائی، ہم آپ سے مشورہ نہیں کریں گے تو دشمن تو پوری تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ والدین، میں موضوع پر آؤں گا انشاءاللہ شہادت کے، آپ بھی الحمدللہ سننے کے لیے آئے ہو اور میں بھی رات آپ کے پاس لے کے آیا ہوں۔ گو کہ گلا تھکا دے لیکن اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے۔ دشمن کا نیٹ ورک اتنا تیزی سے کام کر رہا ہے، اس کو نیچے رکھو، بوتل نیچے رکھو۔ دشمن کا نیٹ ورک اتنی تیزی سے کام کر رہا ہے کہ اس نے کوئی راستہ ایسا نہیں چھوڑا کہ اس نے ہمارے ایمان پر ڈاکہ نہ ڈالا۔ شرابوں کے اڈے، جوئے کے اڈے اور ایسی واہیات فحاشی کی جگہیں، ماں باپ اولاد کو روکتے تھے، اولاد رک بھی جاتی تھی اس وقت کی۔ اب تو کوئی کہہ کے دیکھ لے۔ دشمن نے سوچا، اس نے کہا یہ تو کام خراب ہے، میری دشمنی کا دفاع کرنے کے لیے یہ تو میدان میں آ گیا۔ پھر پوری دنیا کا کفر سر جوڑ کے بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا ایسا طریقہ استعمال کرو ہمارا نام بھی نہ آئے، ہمارا کام بھی بن جائے۔ ایسا کوئی ہتھیار تیار کرو کہ اس ہتھیار کو ہمیں چلانا نہ پڑے، جس پر چلانا ہے وہی اپنے ہاتھ میں لے کے اپنے گلے پر چلا دے۔ سارا دشمن سر جوڑ کے بیٹھ گیا۔ ان کا ایک کام کرتے ہیں، ٹی وی بہت بڑی چیز ہے، اتنا بڑا ڈبہ کون اٹھائے؟ اپنے گھر میں لا کے رکھو، کوئی دیندار آ جائے اس کو چھپاتے ہیں، اس پہ کپڑے ڈالتے ہیں کہ یہ بھی کام نہیں آئے گا۔ یہ پرانے وقتوں میں
پورے محلے میں کسی ایک آدھے کے پاس ریڈیو ہوتا تھا، سارے شام کو چرپائیوں بیٹھتے تھے، خبریں کیا آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بھی کام نہیں، ایسا کام کیا جائے کہ ان کی حلال کی کمائی بھی اس پر لگے اور پتہ بھی نہ چلے یہ کہ دوست ہے یا دشمن ہے، اور ان کے پاس یہ نہیں کہ دکان پر جائیں تب دشمن ان پر وار کرے، گھر میں آئیں تب دشمن وار کرے، سواری پہ جائیں تب دشمن وار کرے۔ ایسا دشمن لاؤ جو 24 گھنٹے ان کی گردن پر انگوٹھا رکھے، انہیں اللہ کی طرف متوجہ ہونے ہی نہ دے۔ ساری دنیا کی فکریں اکٹھی ہوئی، اور ایک اچھا کرتے ہیں ان کا بندوبست۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہم ان کی زندگی سے یہ زبانوں سے نعرہ نہ چھین لیں تو میں ہماری دشمنی کیسے؟ یہ جو کہتے پھرتے ہیں میری جان صحابہ، میرا ایمان صحابہ، میری آن میری شان، ٹھہر جا ذرا، ان کی ہم تسلی کرتے ہیں۔ پوری دنیا کا کفر کہ ہم نے ان کے مال پر ڈاکہ ڈالنا ہے، اور ڈاکہ بھی اس انداز سے انہیں پتہ بھی نہ لگے، یہ لٹ بھی جائیں، دنیا آخرت میں برباد بھی ہو جائیں، دشمن کا پتہ ہی نہیں لگے وار کون کر کے گیا، اور اس انداز سے دشمن آئے، دشمن کے قدموں کی آہٹ بھی محسوس نہ ہو۔ جو یہ تمہارے ہاتھوں میں ہے نا 30,000 40,000 20,000 روپے کا، اس وقت اچھا کام کر رہی ہے، بہت بڑا ڈاکو ہے۔ اس نے ہماری بیٹیوں کے سروں سے دوپٹہ چھین لیا، ہماری ماؤں کے سروں سے برقع چھین لیا، اس نے ہمارے بیٹے کو بے ادب بنا دیا۔ 20,000 ہزار روپیہ ایک ایک چیپٹر کی، 50,000 ہزار روپیہ کالج میں ایک ایک چیپٹر کی فیس دینے والوں کو اس نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ اس نے ایسا ظلم کیا، اس نے بھائی کو بھائی کے خلاف عدالت میں کھڑا کر دیا۔ اس نے ایسا ظلم کیا، پہلے لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگتا تھا، اب لڑکی لڑکے کو لے کے بھاگ رہی۔ رہی ہماری مثال اس مالک مکان کی طرح ہے کہ جس نے اپنا مکان بنایا اور مکان کے باہر دروازہ لگایا، اور دروازہ اس لیے لگایا کہ میرے اندر کا سامان بچے گا، اور اس دروازے پر اس نے بڑا موٹا تالا لگایا کہ کوئی چور آئے گا تالا کاٹے گا، توڑے گا، پھر کنڈا کھولے گا، پھر اندر جائے گا یا دیوار فرلانگ کے جائے گا۔ انہوں نے کہا بے وقوف، یہ تو صدیاں گزر گئیں، تالے توڑنا، کنڈے کھولنا، دیواریں پھرلانگنا، نہ میں دیوار پھرلانگوں گا، نہ میں تالا توڑوں گا، نہ میں کنڈا کھولوں گا، نہ دروازے سے آؤں گا، میں اس راستے سے آؤں گا جس راستے سے تیرے دل میں اللہ کی محبت آیا کرتی ہے۔ وہ آیا معذرت کے ساتھ، وہ اس نے حاجیوں کے گھروں کو بھی نہ چھوڑا، اس نے حافظوں کے گھروں کو بھی نہ چھوڑا، وہ آیا اور اس انداز سے ڈاکہ ڈال کر گیا ہے، ہمارے اندر گھر آیا۔ اس نے ہماری تجوریوں میں نہیں جھانکا، اس نے ہمارے تکیے کے نیچے نہیں دیکھا، اس نے ہماری الماریوں میں نہیں دیکھا، ہمارے دراز میں نہیں دیکھا، دشمن نے ہمارے اندر دیکھا۔ انہوں نے کہا سونا آج کھٹ گیا، کل دوبارہ کما لیں گے، چاندی آج ختم ہو گئی، کل سعودیہ کا ریال، امریکہ کا ڈالر اور انگلینڈ کا پاؤنڈ آج نہیں تو کل آ جائے گا۔ ایسی چیز ان سے چھینو کہ انہیں موت کے آخری سانس تک بھی نصیب نہ ہو۔ تو ڈاکو نے جو ڈاکہ ڈالا، اس نے ڈائریکٹ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالا، اور وہ ہمارے سے ہمارے ایمان کی دولت چھین کے لے گیا۔ ہم اطمینان سے بیٹھے رہے، اور نہیں جی نہیں، اندر سب کچھ محفوظ ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا یہ میں نے کنڈا لگا رکھا ہے، یہ تالا لگا رکھا ہے، یہاں لین لگا رکھا ہے، گھر کے اوپر جھنڈا لگا رکھا ہے، اور اس جھنڈے کو لے کر میں کندھے پر ڈاچی پہ بیٹھ کے 12 ربیع الاول کو نکلتا ہوں،
اور میں بتلاتا ہوں لوگوں میرا گھر بچا پڑا ہے. میں نے کہا اچھا, تالا بھی لگا ہوا ہے, دروازہ بھی بند ہے, تو بچا پڑا ہے. میں نے اندر جھانک کے دیکھا, مجھے کچھ نظر نہیں آیا. میں نے کہا تو لٹ گیا. انہوں نے کہا نہیں مولوی صاحب نہیں لٹا. میں نے کہا لٹ گیا. کہا دعویٰ کرتا ہے؟ میں نے کہا دعویٰ. انہوں نے کہا دلیل کیا؟ میں نے کہا گھر کے کتنے افراد ہیں؟ کہنے لگا اس سے کیا ہے؟ میں نے کہا تو لٹ گیا. وہ کہنے لگا بچ گیا. میں نے کہا تو لٹ گیا. وہ کہنے لگا دعویٰ نہ کر. میں نے کہا دلیل کے ساتھ کروں گا. انہوں نے کہا دعویٰ کر رہا ہے, دلیل بتا. میں نے کہا تیرے گھر کے کتنے جی ہیں؟ اس نے کہا 2 میاں بیوی, 2 ماں باپ, 1 اماں 1 ابو, 3 بیٹے 2 بیٹیاں, 2 اور 2 اور 4 اور 5 9. میں نے کہا صبح فجر کی اذان سنی تھی؟ کہا سنی تھی. میں نے کہا تیرے گھر سے نماز کا سجدہ گیا؟ کہا نہیں. میں نے کہا پھر کیسے کہتا ہے بچ گیا؟ دکان کہاں کرتا ہے؟ دارالعلوم کے سامنے. اذان سنی تھی؟ سنی تھی. نماز میں پہلی صف میں تھا کہ آئے نہیں؟ کہا ہوگا کھڑے تھے. میں نے کہا پھر کیسے کہتا ہے بچ گیا؟ جلال پور پیر والا کے بازار میں ریڈی لگائی تھی؟ لگائی تھی. چودھری صاحب آئے تھے؟ آئے تھے. تو نے کیا کہا؟ اور چودھری صاحب چاہ منگاوا, بوتل منگاوا, بیٹھو. انہوں نے کہا نہیں یار بچیاں دی خواہش ہے فروٹ دے دے. انہوں نے کہا چودھری صاحب میں کھڑا, ریڑی بھی تھوڑی, میں بھی تھوڑا, میرے بچے نے, جیسا دل چاہے آپ اٹھا کے لے جائیے. ساتھ ایک وہ آدمی کھڑا تھا جو 4 منزلوں پر 20 کلو کی تگاری اٹھا کر جاتا ہے, اور جب بھی وہ گھر جاتا ہے اس کے بچے اس کا چہرہ دیکھ کے ہنستے ہیں اور اس کے ہاتھوں کو دیکھ کے روتے ہیں. وہ پوچھتا ہے کیا بات ہے؟ کہ بڑے دن ہو گئے کیلا کھانے کو, سیب کھانے کو دل کر رہا ہے. وہ کہتا اچھا کل لاؤں گا, اچھا کل لاؤں گا. ٹھیکیداروں مزدوروں کو دہاڑی روزانہ دیا کرو, وہ تمہارے ڈر کی وجہ سے کہ ہمارے سے کام نہ چھڑا دیں اس لیے ہفتہ ہفتہ انتظار کرتے ہیں. تجھے یقین ہے کہ ہفتے میں ان کے گھر میں کتنے دن چولہا جلتا ہے؟ سید الانبیاء, ساری کائنات کا رہبر, ساری کائنات کا سیاڑا نبی ہے. آپ نے کیوں فرمایا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو اور گہرائی میں جا کے دیکھو؟ تو انہیں کہا آج نہیں کل آ جانا. تیرے گھر آج روٹی پکی ہے؟ پکی ہے. جب تیرے گھر میں پیسے کے ذریعے سے روٹی آج پکی ہے تو اس کے ہاتھ پر بھی اس کی دہاڑی رکھ, اس کے گھر میں بھی روٹی پکنی ہے. شہادت کربلا تمہیں صرف شہادت سکھلا کے گئے؟ مکے سے حسین مدینے تک, مکے سے حسین کربلا تک آیا. خدا کی قسم 55 سالہ اپنی زندگی کے اصول بتلا کے چلا گیا ہے. منبر تو سب کو ملیں گے, محراب تو سب کو ملیں گے, لیکن نیزے کی نوک پر چڑھ کر حریت کا خطبہ دینا اور قرآن کی تلاوت سنانا یہ حسین جیسے کو نصیب ہوگا, کسی اور کو نصیب نہیں ہوگا. میں نے کہا میاں, کہ جی, میں نے کہا ریڑی لگاتا ہے؟ چودھری صاحب آتے ہیں؟ ہاں. اور جی میں تو ان کو تھیلا بھی اٹھانے نہیں دیتا. میں کہا تو سا گھر جاؤ, بچہ پیچھے لے آئے گا. جب وہ پیسے نکال کے دکھاتا کہتا نہیں جی پیسوں کی ضرورت نہیں, میرے اپنے نے تو میری اپنی جیب بچنے کل آ جان گے. ایک ساتھ وہ بھی کھڑا تھا جس کے ہاتھوں میں نشان تھے, ایک وہ بھی کھڑا تھا جس کے ہاتھوں کا کھردراپن اور چہرے پر مایوسی اور آنکھوں میں مایوسی کے آنسو ظاہر ہو رہے تھے. اس نے بھی سوچا اتنا عظیم انسان ہے, اسے ریڑی باندھ تو نہیں ہونا چاہیے تھا, اسے تو مسجد کا امام ہونا چاہیے تھا, کسی خانقاہ کا گادی نشین ہونا چاہیے تھا. اس کا ریڑی پہ کیا کام؟ اتنے پیار سے لوگوں کو سودا دے رہا ہے. حاجی صاحب لے کے چلے گئے, باری اس کی آئی, اس نے بھی یوں کر کے تانا اٹھایا. 2 منٹ پہلے اخلاق کا پہاڑ بننے والے نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا, کہ تیرے پیو دا مال کوئی نہیں, ادھر رکھ, لینی 100 دی چیزیں تے مرضیاں تیریاں ہوں. انہوں نے کہا یار
چھوٹے چھوٹے دانے پا دے، بچے ڈھیرنے، اتنی گنجائش ہے۔ تم دیکھتے ہو آوازیں بھی لگاتے جائیں گے، اوپر سے بھی اٹھاتے جائیں گے، نیچے سے ڈالتے، وہ بے بس ہے، اسے معاشرے میں عزت دی نہیں، چپ، گھر چلا گیا۔ آج اس کے بچوں نے اسے دیکھ کے ہنسنا شروع کیا کہ آج ان کا مقصد پورا ہوا کہ ان کا باپ ان کے لیے کچھ لے کے آیا ہے۔ جب اس نے منا، پپو، کاکا سب کو بلایا اور تھیلی کا گرہ کھولی، گانٹھ کھولی تو 2 پھل صحیح نکلے، باقی 6 داغی نکلے۔ اس کی آنکھ برسنے لگی اور اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان میں اس کے رونے نے ہلچل مچا دیا۔ اس مظلوم کے آنسو نے اللہ کے عرش کو ہلا دیا۔ اور اس نے کہا اللہ بے بس ہوں، ایسی بھی کیا کہ بچوں کو ایک دانہ فروٹ کا نہ دے سکو۔ اور یہ ریڑی والا گھر گیا اور اس نے جا کر کہا چنگا چنگا بچا لیا، مندہ مندہ بیچ دیا۔ بڑے غاک آئے تھے، میں نے چھریاں پھیر کے لٹا دیا زمین کے اوپر، میں نے 2 دھاری چھروں سے ذبح کر دیا۔ پھر وہ بولا، مجبور نہیں بولا، وہ بولا، اس نے کہا میرے بندوں پہ الخلق عیال اللہ، میرے بندوں پہ ظلم کرتا ہے، تو نے 2 دھاری تلوار کے ساتھ اس کا گلا کاٹ کر زمین پر لٹا دیا۔ آج نہیں، کل کوئی سہارا دے گا، یہ اٹھ جائے گا۔ مجھے میری عزت کی قسم، جب میں اپنی آئی پر آ گیا، قبر میں تجھے ایسا لٹاؤں گا تجھے اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میری مخلوق کو تنگ نہ کر۔ اس کی توحید میں دراڑیں پڑتی رہی، اس کے گھر میں آ کر اس کے غیر کو سجدے کرتے رہے۔ کوئی گل نہیں، بھولی مخلوق ہے، میرا کیا جاتا ہے۔ ہائے، اپنی ذات پر انگلی لوگوں نے اٹھائی، برداشت کرتا رہا۔ جب اس نے محبوب کی ذات پر انگلی اٹھائی، اس سے برداشت نہ ہوا۔ جب ابو بکر کے رستے روکے، عمر کو رستے روکے، عثمان علی کو روکا، پھر اس سے برداشت نہ ہوا، پھر وہ میدان میں آیا۔ مسلمانوں، مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ حسین کربلا کے میدان میں مظلوم تھا، ہاتھ اٹھا گیا، اللہ نانے کی امت نے رلایا ہے، فرمایا حسین تو کربلا کے میدان میں 3 دن رویا، میں قیامت کی صبح تک تیرے قاتلوں کو نہ رلاؤں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ کربلا صرف شہادت نہیں، پیر صاحب موجود ہیں۔ پہلی مرتبہ ٹرین میں کراچی کے سفر میں ان سے میری ملاقات ہوئی، پھر وہیں تانے بانے ملے، پھر یہ ملاقات طول اختیار کر رہی ہے۔ اللہ کرے میدان محشر میں بھی ایسی ہی ملاقات ہو جائے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔